الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ الہادی پروگرام میں صبر کے موضوع پر کلام چل رہا تھا اور کئی پروگرام ہم نے اس پر پروگرام کیے ہیں بہت سارے، تاکہ صبر کے بارے میں اچھی طریقے سے ہمیں معرفت حاصل ہو اور ہم میں قوت برداشت میں اضافہ ہو، اور یہ وصف یعنی صبر کا وصف اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے، تو ہم بھی ان باتوں کو سن کر اپنے اندر صبر کا مادہ بڑھا کر اللہ تعالیٰ کا خود کو پیارا بنائیں۔ اور بے صبری اللہ تبارک و تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے، اور ایسا شخص جو بے صبری کا خصوصاً اللہ کی بارگاہ میں اظہار کرے وہ لائق سزا ہوتا ہے۔ تو ان بیانات کو سننے کے بعد ہم اس بے صبری جیسی مصیبت سے محفوظ ہو کر خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سزا سے محفوظ رکھ سکیں، سزا کے لائق نہ بنائیں۔ اسی سلسلے میں ایک ترمذی کی روایت پچھلے پروگرام میں بھی عرض کی تھی، اسی پر تھوڑا سا ہم مزید کلام کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا میں ہی اس کو جلد سزا دے دیتا ہے، اور جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا قصد فرماتا ہے تو گناہ کے باوجود اس کی سزا روک رکھتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دی جائے گی۔ پھر آپ نے مزید فرمایا کہ ثواب کی زیادتی مصائب یعنی مصیبتوں کی زیادتی پر موقوف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو اسے آزماتا ہے، پس جو اس حالت میں خوش رہا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو ناخوش ہوا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو اس پہ ویسے تو میں نے کلام کر لیا تھا، لیکن تھوڑا سا مزید اس کی وضاحت عرض کر دیتے ہیں کہ اس میں واضح طور پہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا میں اس کو جلد سزا دے دیتا ہے۔ سزا دے دینے کا مطلب مثال کے طور پہ یہ گناہگار کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، نیک کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ گناہگار کے گناہ کی سزا آخرت میں اس کو ملے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور وہاں کی سزا ناقابل برداشت ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گناہگار کو اس کے گناہ کی سزا دنیا میں ہی دے دے اور اس کو صبر کی توفیق بھی عطا فرمائے، یہ شرط ہے اس کے ساتھ، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے بہت ہی ہلکی ہے۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک نوجوان تھے علقمہ نامی، لیکن جب ان کا وصال ہونے لگا تو ان کی زبان پر کلمہ پاک جاری نہ ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سارا ماجرا پیش کیا، تو آپ نے اس نوجوان کے بارے میں دریافت فرمایا کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی والدہ حیات ہیں اور اس سے ناراض ہیں۔ اب چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم طبیب اعظم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بہت سارے امور جانتے ہیں، اسی لیے آپ نے یہ کویسچن کیا تھا۔ تو جب آپ کو معلوم ہوا کہ اس کی والدہ اس سے ناراض ہیں تو آپ نے اس کی والدہ کو پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس آتی ہیں یا ہم آپ کے پاس آئیں؟ تو اس نے جواب میں کہلوایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، میں حاضر ہوتی ہوں۔ وہ حاضر ہو گئیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہا کہ جی ہاں۔ فرمایا اس کو معاف کر دو۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ ہمیشہ بیوی کے مقابلے میں میری نافرمانی کرتا رہا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مزید سمجھایا، وہ نہ مانی، تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو، ان میں آگ لگاؤ اور اس کے بیٹے کو اس آگ میں ڈال دو۔ تو وہ اچانک خاتون گھبرا گئیں۔ انہوں نے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، خدا کی قسم ہمارے یہاں کی آگ آخرت کی آگ سے بہت ہلکی ہے۔ تو اب وہ خاتون سارا ماجرا سمجھ گئیں، تو انہوں نے اللہ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو زبان پہ کلمہ جاری ہوا یا نہیں؟ تو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علقمہ کلمہ پاک پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔
تب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا خطبہ دیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس سے ہو سکے اپنی ماں کو راضی رکھے، اسے ناراض نہ ہونے دے، اور اگر ناراض ہو جائے تو اس کو فوراً راضی کرے۔ جو ایسا نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا اور نہ نفل۔ تو اس سے دیکھیں معلوم ہوا، جو میں نے تو صرف اس کے اوپر کلام کیا ہے، یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی عذاب کو اخروی عذاب سے بہت ہی ہلکا قرار دیا۔ ہم تو یہیں کی پریشانیوں سے گھبرا جاتے ہیں کیونکہ آخرت کی صحیح معرفت حاصل کرنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ہم ان آیات کو نہیں پڑھتے جن میں عذابات بیان ہوئے ہیں، ہم ان احادیث کریمہ کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں جن میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عذابات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے غیبی خبریں دی ہیں۔ نہ ہم ان بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہیں جو ہمیں آخرت کے عذابات سے ڈراتے ہیں، بلکہ اس قسم کے بیانات سن کے طبیعت میں بے چینی، بے قراری سے پیدا ہوتی ہے، معاذ اللہ ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے، اور نفس و شیطان ہمیں بیزار کر دیتے ہیں۔ تو ہم ایسے بیانات سنتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں بھائی یہ مولوی لوگ بہت ڈراتے ہیں، بس یہ نہ سنو۔ ہاں، ان کو فلمیں دکھاؤ، ڈرامے دکھاؤ، ناچ دکھاؤ، گانے دکھاؤ، پکنک پوائنٹ پہ لے جاؤ۔ ہماری یہ خواہشات ہوتی ہیں کہ بس ہم اپنی زندگی سے جتنا زیادہ سے زیادہ اس عارضی نفع کو حاصل کر سکیں حاصل کریں، چاہے اس کے بدلے میں پھر آخرت کے بڑے نفع، دائمی نفع اور عذابات سے دائمی طور پر چھٹکارا ہمارا ضائع ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے، یہ حاصل ہونا چاہیے۔ یہ ایک مومن کے ایمان کا ضعف ہے اور نقص ہے، اور اسی کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور خوش ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم غور و تفکر کریں کہ اگر کوئی گناہ گار ہے یا کوئی نیک انسان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی آزمائش میں مبتلا کر کے بظاہر کسی سزا میں مبتلا کر دیتا ہے، مثلا طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کوئی دائمی بیماری لگ جاتی ہے، مال میں نقصان ہو جاتا ہے، کسی کاروبار میں بہت زیادہ لاس ہو جاتا ہے، لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں، یہ مختلف سزاؤں کی صورتیں ہیں۔ ان پر اگر ہم صبر و تحمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں آخرت کے بڑے بڑے عذابات ہم سے دور فرما دے گا۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کا ارادہ ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھلائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوگی کہ میں جو دعا مانگوں فوراً بالکل ویسی ہی بے عینی قبول ہو جائے، اس سے میری شادی ہو جائے، شادی ہو جائے، یہ میرا کاروبار ترقی کر جائے، لاکھوں کا پروفٹ ہو جائے، ہو جائے، ایک مکان بنانا چاہتا ہوں فوراً مکان بن جائے، گاڑی خریدنا چاہتا ہوں گاڑی خرید لوں، بیمار نہ ہوں، بیمار نہیں ہو رہا، اب بچے خوبصورت ہو جائیں، بچے خوبصورت پیدا ہو رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، حالانکہ معاملہ جسٹ اپوزٹ ہے۔ اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برائی کا قصد فرماتا ہے تو گناہ کے باوجود اس کی سزا روک رکھتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری پوری سزا دے گا۔ تو یہ ٹیکس بچاتے ہیں جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، ایسی باہر کے ملکوں میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول کے بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں گورنمنٹ سے، حالانکہ کافر سے بھی جھوٹ اور دھوکے کے ساتھ پیسہ حاصل کرنا یہ حرام ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں چیزیں حاصل ہو جائیں، اور جب وہ حاصل ہو جاتی ہیں حلال طریقے سے کم، حرام طریقے سے زیادہ، تو ہم معاذ اللہ اس کو اللہ کا کرم قرار دیتے ہیں۔ رشوت لینے والا بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرما دیا، آج تو اچھی کمائی ہو گئی۔ جھوٹ بول کے کمانے والا کوئی عیب دار چیز بیچ دیتا ہے تو اس کو اللہ کا فضل قرار دیتا ہے کہ میں تو یار دل میں دعا کر رہا تھا اس کی نگاہ نہ پڑے اور نہیں ہوئی، یہ اللہ نے کرم کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ دکاندار پر اپنی چیز کا عیب ظاہر کر کے بیچنا واجب ہے، اگر چھپا کر عیب دار چیز بیچے گا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن اب کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے اور ہم اسے اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم قرار دیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ بعض اوقات حرام قطعی پر اگر یہ کہا جائے، حرام قطعی پر کہ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، تو بعض اوقات انسان دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا پرواہ ہے؟ ایمان کی کون پرواہ کرے؟ آخرت کی کون پرواہ کرے؟ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا ہے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے، ہم غصے میں آ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر ٹی وی پہ ایسے کوئی پروگرام چل رہا ہے تو آواز بند کر دیتے ہیں، چینل چینج کر لیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم غفلت کے اندر رہیں بس، اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتے رہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نام کے مسلمان ہیں اور اسلام سے نفرت رکھنے والے ہیں، نبی کریم کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی تعلیمات پر چلنے سے بیزار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق کھاتے ہیں، لیکن بات اس کے دشمن شیطان کی مانتے ہیں۔ انہیں نہ دین اچھا لگتا ہے، نہ قرآن کی تعلیمات، نہ حدیث، نہ نبی کی باتیں، نہ اللہ کی باتیں، انہیں پسند ہیں برے لوگوں کی باتیں،
اور غیر مسلمین کی باتیں، فلموں کی باتیں، ڈراموں کی باتیں، دنیاوی حرام کے ذریعے چاہے کیسے بھی بے احتیاطی کے ذریعے ترقی کی باتیں اچھی لگتی ہیں، کھیل کود کی باتیں کروا لیں، فیشن کی باتیں کروا لیں، جن سے مخالف کی باتیں کروا لیں، عورتیں ہیں تو مردوں کی باتیں، مرد ہیں تو عورتوں کی باتیں، اس میں خوش ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں پھر پتہ چلے گا قیامت میں، جیسے کہ اگر اللہ ناراض ہوا، اور ہماری یہ خواہش نہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ ایسا ہو، ہم تو یہ چاہتے ہیں گناہگار بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ بخش دے، کرم فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہ ہم یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو کوئی دشمنی میں کہہ رہے ہیں، ہم تو پیار اور محبت رکھتے ہیں، تبھی تو اتنے پیار سے اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جسے سمجھایا جا رہا ہو، جب وہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارنے کے لیے تیار ہو اور ہماری بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے دیکھیں، نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برائی کا قصد فرماتا ہے تو گناہ کے باوجود اس کی سزا روک رکھتا ہے۔ یعنی گناہ وہ کر رہا ہے لیکن رشوتیں لے رہا ہے اور زیادہ دے گا، سود لے رہا ہے اور زیادہ دے گا، جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے، بہت اچھی کمائی ہو جائے گی، بیوی بچوں کے حقوق پورے نہیں کر رہا، غیر عورتوں سے مراسم ہیں، تعلقات ہیں، پھر بھی وہ پکڑا نہیں جا رہا، کوئی بدنامی نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں رکھتا ہے تاکہ وہ گناہ میں اور دلیر ہو جائے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دے گا۔ پھر پتہ چلے گا میدان محشر میں، یہ تو موت کا ایک جھٹکا سب کچھ بتا دے گا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ گناہوں کے ذریعے ہم کتنی ہی زندگی گزار لیں، کتنے ہی مزے حاصل کر لیں، حرام کتنا ہی کما لیں، زندگی اتنی تیزی سے سرکتی ہے، بالکل جیسے آپ برف کی سل رکھ دیں وہ آہستہ آہستہ پگھل کے ختم ہو جاتی ہے، یا آپ کسی صحرا میں ریت کے اونچے ٹیلے پہ چڑھ جائیں تو آہستہ آہستہ پاؤں کی نیچے سے ریت سرکتی رہے گی اور آپ آہستہ آہستہ نیچے آتے رہیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے زندگی قطرہ قطرہ جا رہی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، سال گزر جاتا ہے۔ ابھی پچھلی سابقہ زندگی کو دیکھ لیں، کوئی ہم میں سے 40 سال کا ہے، کوئی 35 سال کا، کوئی 30 سال کا، کس طرح تیزی سے 30 سال نکل گئے، اور جیسے وہ 30 سال نکل گئے کہ اگلے 10 سال 20 سال 30 سال نہیں نکل جائیں گے۔ پھر یہی ہوگا کہ ہم جس طرح ابھی غفلت میں اچھا بھی کر لیں گے، یار دیکھے جائے گی بس چلنے دو، یہی غفلت پھر آگے چل کے طاری رہتی ہے اور آدمی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ پھر موت کا جب جھٹکا لگتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ تو بہت غلط کر دیا تھا، مجھے سوچنا چاہیے تھا، سمجھنا چاہیے تھا، کاش میں بات مان لیتا۔ پھر وہ مرتے ہوئے حسرت کے ساتھ دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کو بڑی محبت سے اپنے پاس رکھا تھا، کمایا تھا، اب وہ کوئی ساتھ نہیں دے رہا۔ پھر قبر میں چھوڑ چھاڑ کے جیسی ہماری حرکتیں تھیں تو گھر والے پھر ویسے رویہ اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں گیا قبر کے اندر جان چھٹی، گھر میں یہ نہ کرو وہ نہ کرو کرتے رہتے تھے ابا جان، اور بچے خوش اپنی زندگی گزارتے ہیں، جیسے کہ آپ نے اپنے والدین کے لیے ثواب جاریہ بننے کے بجائے اپنی خواہشات کی تکمیل کے ذریعے ان کے لیے گناہ جاریہ بننے کا راستہ پسند کیا، ایسے یہ اولاد بھی کر کے دکھائے گی۔ اور پھر انسان قبر میں تنہا پڑا ہوگا، نہ کوئی قبر پہ آنے کے لیے تیار، نہ دعائیں کرنے کے لیے تیار۔ پھر اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا تو عذابات قبر جو پتہ نہیں کتنے 100 سال تک جاری رہیں گے، اور اس کے بعد پھر قیامت، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی، رسوائی، اور وہ اگر ناراض ہوا تو جہنم میں داخلہ۔ اب وہاں جہنم میں کتنا عرصہ رہنا پڑے کیا معلوم۔ تو اب ہمارے جو مسلمان بھائی بہن ہیں وہ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی باتوں سے بیزاریت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کہتے یہ ضرور ہے جی ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو جی ہاں مسلمان تو ہیں، لیکن مسلمان تو اسلام والا ہوتا ہے جس نے اسلام قبول کیا، اور اسلام کا معنی سر جھکا دینا ہے اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ صاحب ایمان وہ ہے جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں سرکار عقیدے کے اعتبار سے لے کر آئے، غیبی خبریں آپ لے کر آئے، ان پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ اور یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان 100% ان کو مانے، اس کی جانب مخالف کہ شاید ایسا نہ ہو، یہ 0% بھی نہیں ہوگا، اس کو ہٹا دے۔ اور جب انسان کو کامل یقین حاصل ہوتا ہے تو اس کے عمل میں لازم تبدیلی آتی ہے۔ جیسے میں بارہا آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر ہم گھر میں ہیں اور بریکنگ نیوز چلنے لگی کہ پورے کراچی میں فائرنگ ہو رہی ہے، گروپس آپس میں علاقوں میں ٹکرا گئے ہیں، گھر سے باہر بالکل نہ نکلیں، اسٹریٹ فائرنگ ہو رہی ہے اور کرفیو لگا دیا گیا ہے، مثال کے طور پر آپ باہر نہ آئیں، تو اب ایسی صورت میں کون باہر نکلے گا؟ کیونکہ ہمیں یقین کامل حاصل ہے کہ ہر چینل خبریں چلا رہا ہے تو باہر کچھ نہ کچھ ہے۔ تو یقین کامل انسان میں تبدیلی لاتا ہے، بہت سی چیزوں کو سے روک دیتا ہے، بہت سارے امور کو کرنے نہیں دیتا، بہت ساری خواہشوں کو قربان کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ دل چاہ رہا ہے باہر نکلوں، روڈ پہ جا کر بیٹھوں، پان والے کے پاس کھڑے ہو کے باتیں کریں، لیکن نہ بابا نہ، یہ کرفیو لگا ہوا، گولی لگ جائے گی۔ یہ یقین انسان کو روک دیتا ہے۔
اگر یہ یقین کامل آخرت کے بارے میں حاصل ہو جائے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے بعد اگر واقعی یقین کامل حاصل ہوتا تو ہمارے عمل میں تبدیلی پیدا ہوتی۔ تو اسی لیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اپنے آپ کو مومن کامل بنائیں، یقین کامل حاصل کریں۔ یقین ہمیں ہے لیکن وہ کامل نہیں ہے، ناقص ہے، اور ناقص یقین جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں کر کے دیکھو پھر دیکھی جائے گی، تو یہ غلط طریقہ کار ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب کی زیادتی مصائب کی زیادتی پر موقوف ہے، یعنی جتنی زیادہ مصیبتیں آئیں گی اتنی ہی زیادہ سمجھ لیں انسان کے لیے ثواب کی راہیں کھلیں گی، لیکن شرط وہی ہے کہ صبر انسان کرے۔ لہٰذا آگے ارشاد فرمایا کہ پس اس حالت میں جو خوش رہا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ خوش رہا سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہا، شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کیا، بس یہی سمجھا کہ اگر اللہ نے چلو مجھے کوئی مصیبت دی ہے تو 50 احسانات بھی تو کیے ہیں۔ محمود اور ایاز کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ محمود بادشاہ تھے، ایاز ان کے غلام تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ نے کیونکہ درباری ہوتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے ہم عصر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے مقام مرتبے کو دیکھ کے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو بادشاہ کو شکایتیں لگاتے تھے، ایاز ایسا ہے، بادشاہ ان کو سمجھاتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں ان کو ذرا ثابت کروں کہ ایاز تمہارے مقابلے میں واقعی اس مقام اور میرے قرب کا مستحق ہے۔ تو اس نے ایک خربوزہ منگایا، اس کو کاٹ کے تھوڑا سا چکھا تو کڑوا تھا، تو اس نے کسی ایک درباری کو دیا۔ اس وقت ایاز نہیں تھا، اس نے درباری نے کھایا تو کہا اوہ حضور یہ تو بہت کڑوا ہے۔ کہا ہاں ٹھیک ہے۔ دوسرے کو دی، اس نے کہا جی بہت کڑوا ہے، تو چھوڑ دیا۔ ایاز آیا تو محمود نے ایک پھانک لی، اس کو دی، کھاؤ۔ ایاز نے پوری کھا لی اور کچھ نہیں بولا، دوسری دی، تیسری دی، حتیٰ کہ پورا خربوزہ دیا، ایاز کھا گیا۔ تو محمود نے کہا کہ کیا تمہیں کڑوا پن محسوس نہیں ہوا؟ کہا کہ جی ہوا۔ تو کہا پھر کہا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضور جن ہاتھوں سے مجھے انعامات ملے ہیں، جس ذات کی طرف سے مجھے یہ مقام مرتبہ ملا ہے، اگر اس کے ہاتھ سے ایک دن مجھے تکلیف مل گئی تو کیا میں ان تمام احسانات کو فراموش کر کے اس تکلیف کی شکایت کرنا شروع کر دوں؟ اس چیز نے مجھے روک دیا کہ میں آپ کے بارے میں کوئی شکایت نہ کروں، نہ اس کے کڑوے پن کو ظاہر کروں، تو میں اس طرح چپ چاپ اس کو کھاتا رہا۔ تو پھر محمود نے درباریوں سے کہا کہ دیکھو یہ ہوتی ہے اچھی سوچ اور فکر، اس وجہ سے یہ میرے زیادہ قریب ہے۔ تو یوں ہی معاملہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان پیدا کیے گئے، ہم نے طلب کیا تھا، نبی کریم کی امت میں پیدا کیے گئے، ہم نے مانگا تھا، ہمیں اللہ نے خوش عقیدہ بنایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنایا، اللہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے والا بنایا، اولیاء اعظام سے ہم محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، نیکوں سے محبت کرتے ہیں، یہ خوش عقیدگی اللہ نے عطا فرمائی، ہم نے مانگی تھی، اللہ نے ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا ہم خوش عقیدہ رہے۔ اسی طریقے سے آنکھیں دیں، ہاتھ دی، زبان دیے، کان دیے، اعضاء دیے، آزاد ملک عطا فرمایا، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں کچھ حد نہیں۔ اب اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ایک ہمیں تکلیف میں مبتلا کر دے تو مروت کا تو تقاضا یہی تھا، احسان تسلیم کرنے کا نتیجہ تو یہی تھا کہ ہماری زبان پہ شکوہ نہ آتا، اور ہم فوراً کیلکولیشن شروع کرتے کہ اگر اللہ نے 50 انعامات دیے ہیں اور اس کے جواب میں ایک کوئی مجھے مصیبت دے دی ہے تو میں اس مصیبت کا شکوہ کروں، 50 انعامات کا احسان نہ مانوں، لیکن معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ یہی احسان فراموشی ہوتی ہے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ بقیہ اس کے بارے میں تبصرہ نیکسٹ پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔